ارے اماں تم جو بھی کہو میں تو ساڑی باندھ دوں گی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے ٹھنک کر کہتے ہوئے اماں کو دیکھا تو اماں جو پہلے ہی غصے سے مجھے گھور رہی تھی کہنے لگی آخر تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی رمشا؟ کتنی بار کہا ہے کنواری لڑکیاں ساڑی نہیں باندھتی، جب تیری شادی ہو جائے گی تو سارے شوق پورے کر لینا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ ڈائلاگ دہرایا تو میں بھی ہمیشہ کی طرح چڑ اٹھی اور اماں سے کہا اماں یہ تو کیا ہر بات میں سارے شوق شادی کے بعد پورے کر لینا کہتی ہے؟ کہیں جانا ہو تو شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ جانا، کچھ لے کر آنا ہو تو اپنی شادی کے بعد لے کر آنا، ہر بات میں تو یہی کہتی ہے۔ مجھے بتا ذرا، یہ آخر سب کچھ شادی کے بعد ہی ہونا ہوتا ہے تو شادی سے پہلے کی زندگی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے قدرے چڑھ کر اماں سے کہا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر دوڑ لگا دی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں کی چپل میری کمر کا نشانہ لے گی، اور وہی ہوا۔ میں جیسے ہی دروازے تک پہنچی اماں کی چپل نے پیچھے سے وار کیا اور ساتھ ہی اماں کی آواز سنائی دی، ٹھہر جانا مراد، بکواس کرتی ہے؟ کبھی کسی کنواری لڑکی کے منہ سے شادی کا نام سنا ہے؟ اور تو کیسے منہ بھر بھر کے شادی کا نام لیتی ہے؟ ذرا شرم نہیں آتی؟ اماں نے مجھے بے نقط سنانا شروع کر دی، لیکن مجھ پر اماں کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اماں کا تو یہ روز کا دن میں 10 دفعہ کا معمول تھا۔ وہ مجھے اسی طرح شادی کے نام پر باتیں سناتی رہتی تھیں۔ اماں کے پاس بھی میرے علاوہ اور کوئی اولاد تھی ہی نہیں، اسی لیے اماں کا ہر وقت مجھ پر ہی فوکس رہتا تھا۔ وہ مجھے ہر اچھی چیز سکھانے کی کوشش کرتی اور میں ہر غلط کام کا پنگا لے لیتی۔ میں ایک شوخ اور چنچل لڑکی ہوں، مجھے شرارتیں کرنا اچھا لگتا تھا، میں سنجیدہ رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میں ہر وقت کچھ نیا سوچتی رہتی، جبکہ اماں چھت پر نہ جاؤ، دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھو، کنواری لڑکیاں اونچا نہیں ہنستی، ہمیشہ اماں اسی طرح کے ڈائلاگ مارتی رہتی۔ کبھی کبھی تو میں اماں کی بات مان لیتی اور کبھی کبھی بہت چڑ جاتی، اسی لیے اماں کو سنا بھی دیتی، لیکن اماں بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک اچھی بچی بنانے کی کوشش کرتی، جبکہ میں بھی اپنے نام کی ایک تھی، ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی۔ آج میں نے اماں کے ساتھ صبح سے ضد لگائی ہوئی تھی۔ میری سہیلی کی بہن کی شادی تھی اور مجھے اس کی شادی میں جانا تھا۔ مسئلہ شادی میں جانے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے محلے میں ہی رہتی تھی، 2 گلیاں چھوڑ کر یہ اس کا گھر تھا اور اماں بآسانی مجھے لے کر اور چھوڑ کر آ سکتی تھیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ میری سہیلی نے کہا تھا کہ اس کی بارات میں سب نے ساڑی باندھنی ہے تو تم بھی ساڑی پہن کر آنا۔ اب اماں کے ساتھ میری یہی بحث چل رہی تھی، کیونکہ اماں نے میرے جہیز کے لیے ایک کالے رنگ کی ساڑی رکھی تھی اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں کب اسے باندھوں گی، لیکن اماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ شادی کے بعد باندھنا اور اپنے شوہر کے لیے باندھنا۔ لیکن اب جب کہ سہیلی کے گھر شادی تھی اور سب نے ساڑی باندھی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح نیچا نہیں دکھا سکتی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے ساڑی کا کیا پوچھ لیا، اماں نے تو مجھے بے نقط سنانی شروع کر دی۔ اپنے طور پر میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی بہت کوشش کی، میرا خیال تھا میں اماں کو منا لوں گی، لیکن اماں نہیں مانی۔ پھر اسی شام کو مجھے ابا کا سہارا لینا پڑا۔ ابا کو میں نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ کسی طریقے سے اماں کو منا لیں۔ ابا نے حسب معمول میرا ساتھ دیا اور مزے سے کہنے لگے، بھلیے لوگ کے، تجھے پتہ بھی ہے ہماری ایک ہی بچی ہے اور ہمارے پاس کون ہے جس کی خواہشیں پوری کرنی ہے، اسی لیے تو بھی اس کے ساتھ اس طرح نہ کر۔ سہیلی کے گھر شادی ہے، کچھ دن پہن کے واپس رکھ دے گی، کیا ہو جائے گا اسے؟ اماں پہلے تو ابا کے ساتھ بحث کرتی رہیں، لیکن پھر ابا نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ مجھے کہنے لگے، پتر تو ساڑی نکال لے اور میں بھی دیکھتا ہوں تجھے کون روکتا ہے۔ اس بات پر اماں چپ کر گئیں اور پھر کچھ نہ بولی اور میں خوشی خوشی چہکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ 2 دن بعد شادی تھی، اسی لیے میں نے اگلے دن ٹرنک سے ساڑی نکالی اور اپنے ساتھ لگا لگا کر خوب دیکھی۔ اماں کا موڈ تا حال خراب تھا اور مجھے پتا تھا کہ ابھی کچھ دن اسی طرح رہے گا۔ مجھے تو ابھی سے بڑا ارمان ہو رہا تھا کب میں وہ ساڑی پہنوں گی اور خود کو آئینے میں دیکھوں گی۔ اور پھر شادی والے دن میں بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ کالی ساڑی میں میرا حسن دمک رہا تھا، میں بہت خوبصورت تھی، اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ محلے میں بھی لڑکیاں میری بہت تعریف کرتی تھیں اور میرے جیسا بننے کے لیے اپنے منہ پر اکثر ٹوٹکے آزماتی رہتی تھیں، لیکن میرا حسن قدرتی تھا۔ اماں اسی لیے مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور زمانے کی نظر لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔
اماں کی بات شاید بالکل ٹھیک تھی اور میں نے اماں کی بات نہیں مانی، اسی لیے میں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا۔ میں شادی والے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری سہیلیاں بار بار میری تعریف کر رہی تھیں۔ کالی ساڑی میں میرا سڈول بدن بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، بلکہ یہاں تک کہ میں نے دلہا کو بھی دیکھا، وہ بھی دلہن کو چھوڑ کر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک فخر کے احساس کے ساتھ ساری شادی میں پھرتی رہی۔ میری توقع سے زیادہ مجھے شادی میں مزہ آیا، اور جب میں گھر آئی تو اماں کو ایک ایک بات بڑے جوش اور جذبے سے سنائی۔ بظاہر تو اماں دلچسپی سے سنتی رہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہیں، کیونکہ اماں کو پتہ تھا کہ ان کی بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن اسی شام میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دم میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اماں بہت پریشان ہوئیں اور میرے ہاتھ پیر مسلنے لگی۔ ابا اس وقت تک گھر نہیں آئے تھے۔ اماں بیچاری نہ جانے کس طرح ہمسایوں کی مدد سے مجھے ہسپتال لے کر چلی گئیں۔ سرکاری ہسپتال میں اس وقت ڈاکٹر تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اسٹاف نے مجھے ابتدائی طبی امداد دی تو کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آ گیا، لیکن اتنی سی دیر میں میری جان آدھی ہو کر رہ گئی، اور پھر میں کچھ دیر بعد ہی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ ساری رات میں سو نہیں سکی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور ایک دن میں ہی میری رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ اماں سے مجھے الگ باتیں سننے کو ملی، جو مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں نے تجھے کہا تھا نا، اتنا سج بن کے مت جاؤ، اب نظر لگ گئی ہے نا۔ اماں کی بات اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں تیار ہونے کی شوقین تھی اور کبھی کبھی ہی مجھے موقع ملتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ اسی دن میں ابھی کمرے میں آرام کر ہی رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کہ اچانک میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ میں تو تڑپ اٹھی، دل پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے دوہری ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن وہ ایک ٹیس اس نے میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ چند لمحوں میں ہی میں نے اتنی تکلیف دیکھ لی۔ میں نے اماں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے معاملے میں اور پریشان ہو، اور پھر سارا دن مجھے وہ ٹیس اسی طرح محسوس ہوتی رہی۔ شام کو مغرب کے بعد کا وقت ہوگا جب ایک دم مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھی اور فوراً بولی، کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تو پہلے تو کوئی نہیں بولا، لیکن مجھے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں وہی میری سہیلی کی بہن کا دلہا کھڑا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور خوفزدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہی ہو نا کل جس کی شادی میں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس کی بھاری آواز کچھ عجیب سا اصرار لیے ہوئے تھی۔ تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں، میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اسے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کل تمہاری شادی تھی اور آج تم میرے ساتھ عاشقی جھاڑ رہے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن میری بات سن کر بھی وہ ڈھٹائی سے کھڑا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ اتنے میں اماں کمرے میں چلی آئیں، مجھے کہنے لگی، رمشا پتر کیا بات ہے، تو اتنا زور سے کیوں چلا رہی ہے؟ تو میں نے اماں کے پیچھے کھڑے اس دلہے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اماں وہ دیکھو، وہ فاطمہ کی بہن کا دلہا یہاں پر چلا آیا ہے اور مجھ سے عاشقی جھاڑا ہے، وہ دیکھو۔ میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا اماں اس طرف دیکھنے لگی، لیکن حیرت سے واپس مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کیا بات کر رہی ہو؟ لیکن اماں کی بات سن کر میں خود حیران رہ گئی۔ مجھے تو وہ سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا، جبکہ اماں کہہ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اماں سے دوبارہ کہا، اماں وہ دیکھو، وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے کرسی کے پاس، آخر تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے زچ ہوتے ہوئے اماں سے کہا، لیکن اماں کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی اور میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں کو وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ وہ ساری رات میں نے شدید خوف کے عالم میں کاٹی، جبکہ اماں مجھے عجیب سی مشکوک سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے میں نے ان سے جھوٹ بولا ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اسی رات وہ دوبارہ میرے کمرے میں آ گیا۔
میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم کون ہو، میرے پیچھے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میں وہ شادی والا دلہا ہوں، اور ایک بات اور، میں ایک جن ذات ہوں۔ اس نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا، اور میری تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا معاملہ ہو رہا تھا۔ ساری رات میں ڈرتی رہی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر جا کر اماں کے ساتھ لیٹ جاتی۔ اپنے کمرے میں خوف اور دہشت کے عالم میں بیٹھی رہی، جتنی صورتیں اور دعائیں یاد تھی سب پڑھتی گئی، اور کچھ دیر بعد جا کر میرا ڈر کم ہوا۔ پھر یہ اگلے دن کی صبح کی بات ہے، میں نے امی کا موڈ اچھا دیکھا تو انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ وہ ایک جن ذات ہے اور میرے پیچھے شادی سے لگ گیا ہے۔ اماں تو سن کر بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی میں تجھے اسی لیے منع کرتی تھی کہ نہ خوشبو لگا، نہ اس طرح کے کپڑے پہن، کنواری لڑکیوں کے اوپر تو جنات فوراً عاشق ہو جاتے ہیں، اور اب دیکھ لے اس کا نتیجہ۔ تو نے میری بات نہیں مانی اور اب اتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئی۔ اماں نے مجھے لتاڑ کے رکھ دیا، مجھے پتا تھا کہ اماں مجھے یہی کہیں گی، اسی لیے میں چپ چاپ سنتی رہی، کیونکہ غلطی جو میری تھی۔ لیکن اسی دن میں نے ایک عجیب بات سنی۔ میری جس سہیلی کی بہن کی شادی پر میں گئی تھی وہ میرے گھر چلی آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، تم یہاں پر، سب خیریت تو ہے؟ فاطمہ کہنے لگی ہاں یار، بس میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے تمہارے پاس چلی آئی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنی بیزار سی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی دراصل یار آپ ہی گھر واپس آ گئی ہے، اس کی شادی کی تھی کہ وہ خوش رہے گی، لیکن وہ لڑکا فراڈ نکلا، شادی کی رات ہی بھاگ گیا، اور اب آپ ہی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، اسی لیے میں تمہاری طرف چلی آئی کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ باتیں کر کے اپنا ذہن بہل جائے گا۔ فاطمہ نے تھکے ہوئے انداز میں تفصیل بتائی تو میں شوق رہ گئی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑ آیا ہے، اور شاید فاطمہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جن ذات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں فاطمہ کو یہ بات بتاؤں کہ نہیں۔ میں اپنی سوچ بچار میں مصروف تھی کہ فاطمہ کہنے لگی کہ میں اب چلتی ہوں، دھیان گھر میں ہی لگا ہوا ہے، پھر کسی وقت تمہارے پاس آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کی طرف چلی گئی، جبکہ مجھے عجیب سی بے چینی لگ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ فاطمہ کی آپی کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن شاید اس کا رشتہ طے کرتے وقت چھان بین نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے قریب عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو سے میرا سر بھاری ہونے لگا، اور پھر یا تو میں نیند میں چلی گئی یا بے ہوش ہو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور پھر وہ جن ذات میرے قریب آیا اور میرے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے آیا، میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اس نے یہ 3 بار الفاظ دہرائے، اور پھر میرے چہرے کے اوپر ایک پھونک ماری، اور اس پھونک سے پھر جیسے میں ایک دم نیند سے جاگ اٹھی۔ جب میں نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، وہ جن ذات اب کہیں پر بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہے۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ایک دم اٹھ کر باہر بھاگی۔ اماں باہر صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، مجھے یوں حواس باختہ انداز میں آتا دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا رمشا، تو اتنی جلدی میں کیوں ہے، اور یہ تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اماں نے کہا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اماں میں ڈر گئی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے، اسی لیے میں بھاگ کر باہر آ گئی۔ میری بات سن کر اماں بہت گھبرا گئی، ایک دم سر پر دوپٹہ لے کر میرے اوپر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتی رہی۔ میں وہیں پر اماں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ اماں میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد میں گہری نیند میں سو گئی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان ہو جاتی تھیں، کیونکہ میرا بار بار ڈرنا اور پھر اس طرح سے ڈر کر گھنٹوں خوف زدہ ہوتے رہنا، اماں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مجھے کئی بار یہ بات جتا چکی تھی کہ تم نے اپنی ضد مانی اور ساڑی پہن کر شادی میں چلی گئی، جبکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اور دیکھو اب یہ جن ذات تمہارے پیچھے لگ گیا۔ لیکن میں نے اماں کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جن ذات دراصل فاطمہ کا بہنوئی ہے۔ اگر میں اماں کو یہ بتا دیتی تو شاید اماں تو سکتے میں ہی چلی جاتی۔ آج کافی دنوں کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور اتنے دنوں کی جو گرمی اور ہبس تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آنکھ مچولی چل رہی تھی کہ اچانک ایک دم سے رم جھم برسی۔
اور پھر منٹوں میں جل تھل کر دیا۔ میں تو پہلے ہی بارش کی دیوانی تھی، اب بھی جب دیکھا کہ بارش کی پہلی بوند گری ہے، ساتھ ہی میں جھٹ سے صحن میں آ گئی اور لگی بارش میں نہانے۔ میں بارش میں گھوم گھوم کر نہا رہی تھی، پانی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اماں مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور اس نے میرے بالوں کو سونگھا ہے۔ میں گھبرا کر پلٹی تو دیکھا وہی جن زاد وہاں پر کھڑا تھا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے مجھے بہت پیار اور محبت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے وہاں پر دیکھ کر میرے چہرے پر ایک ناگواری آ گئی۔ میں اس سے دور ہٹ گئی، لیکن اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ بارش میں بھیگنے کے باعث میرے سارے کپڑے جسم کے ساتھ چپک گئے ہیں اور وہ جن زاد مجھ پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھانپ لیا اور اسی طرح ناگواری سے اندر کمرے میں چلی آئی۔ وہ ابھی بھی بارش میں کھڑا تھا۔ اماں نے جو یوں مجھے اندر آتے دیکھا تو انہیں بھی کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا، لیکن چونکہ انہیں وہ جن زاد دکھائی نہیں دیتا تھا اسی لیے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی۔ میں نے اندر آ کر اپنے کپڑے تبدیل کیے، اماں کے پاس کچن میں چلی آئی، لیکن اس سے پہلے میں صحن میں کھڑے اس جن زاد کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ وہ ابھی بھی بارش میں بھیگ رہا تھا اور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کچن میں کڑھائی رکھی ہوئی تھی اور پکوڑوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں مزے سے ٹرے میں سے پکوڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ اماں کے ہاتھ کے کھانوں کا تو لطف الگ تھا۔ اماں نے اچانک سے مجھ سے پوچھا کہ کیا بارش میں نہاتے وقت بھی وہ جن زاد آیا تھا؟ میں اماں کو انکار نہیں کر سکی اور انہیں ہاں کہہ دیا۔ اماں اس کے بعد کچھ نہیں بولی، شاید وہ کسی سوچ میں مبتلا تھی، لیکن خود میرے لیے اب اس طرح سے جینا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جن زاد بار بار میرے سامنے آتا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ انہی دنوں میں جب ابھی میری شادی کا دور دور تک کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ اچانک سے ابا کے ایک دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گھر چلے آئے۔ ابا کے دوست کا بیٹا سعودی عرب میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، تو اپنے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا خواہش مند تھا، اسی لیے ابا کے دوست کے بیٹے کو بھی پسند آ گئی میں۔ تو بس پھر جھٹ منگنی والا حساب ہوا۔ ابا کے دوست کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور کچھ ہماری طرف سے، اور یوں میں نے وقاص کے نام کی انگوٹھی پہن لی۔ میں نے انگوٹھی کیا پہنی، میرے دل کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ چونکہ منگنی کی تقریب میں وقاص بھی آیا تھا تو انگوٹھی پہنانے کے بعد باقی رسومات کی جا رہی تھیں کہ اتنے میں میں ایک دم چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ سب اپنی جگہ دنگ رہ گئے اور دیکھنے لگے، جبکہ میں ابھی بھی بدستور چلا رہی تھی۔ مجھے دراصل کسی سانپ نے پکڑا ہوا تھا اور میں بس آنکھیں بند کیے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اچانک اماں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو میرے پاؤں کے پاس ایک سانپ نے پکڑا ہوا تھا اور وہ میرے پاؤں کے گرد لپٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں چلا رہی تھی۔ اب سب پریشان ہو گئے اور حیرانی سے کہنے لگے کہ یہ سانپ کہاں سے آیا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور وہ دور دور ہٹ گئے۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم میرے پاؤں سے اترا اور کہیں چلا گیا۔ میری منگنی کا فنکشن خراب ہو گیا۔ وقاص پریشان سا میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خیر اس وقت تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی جن زاد ہے اور جان بوجھ کر سانپ کے روپ میں آیا تھا تاکہ مجھے تنگ کر سکے، مجھے ڈرا سکے۔ منگنی کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ مجھے اکثر وقاص کا خیال آتا تو ہونٹ مسکرانے لگتے، لیکن پھر اچانک سامنے وہ جن زاد آ جاتا تو میں گھبرا جاتی۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے کمرے میں تھی اور اماں باہر صحن میں تھی، تو اچانک اس دن پھر سے وہ جن زاد چلا آیا۔ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ چلو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے بے خوف انداز میں اسے کہہ دیا تو وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں نے تمہاری وجہ سے اپنی شادی توڑ دی اور اتنے دنوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ مان نہیں رہی۔ اب تم دیکھنا میں تمہیں کیسے تنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس جن زاد نے نہ جانے کیا کیا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ حالانکہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر دبا دبا سا چیخنے لگی۔ وہ میرے سامنے کھڑا مسلسل میرا گلا دبا رہا تھا، اور پھر جب میں مرنے والی ہو گئی، میری آنکھیں تکلیف کی شدت سے باہر کو ابل پڑیں، تو اس نے میرا گلا چھوڑ دیا۔
میں ایک دم نیچے بیٹھ کر زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس وقت میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میری کھانسی کی آواز سن کر اماں بھاگ کر اندر آئیں۔ مجھے زمین پر بیٹھ کر کھانستے دیکھا تو کہنے لگیں، کیا ہوا رمشا، کیا ہوا؟ اماں میرے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی اور میری کمر سہلانے لگی۔ میری آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور میں ابھی بھی کھانس رہی تھی۔ اماں نے مجھے پانی لا کر پلایا تو ایک گھونٹ لینے کے بعد میری کچھ طبیعت سنبھلی تو میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کافی دیر بعد جا کر میری طبیعت سنبھلی تو اماں پوچھنے لگی، رمشا کیا ہوا تھا بیٹا، تو نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں وہ جن زاد وہ میرا گلا دبا رہا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں مر جاؤں گی اماں، مجھے بچا لو۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں خود بھی بہت پریشان ہو گئی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ میری کمر سے لانے لگی۔ کہنے لگی، رمشا بیٹا، میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ میں اپنی بچی کو ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، انہوں نے بہت دلگیر اور پرسوز لہجے میں کہا۔ اماں کے ساتھ کا لمس تھا یا کیا، کچھ دیر بعد ہی میں سو گئی۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور مجھے دیکھ کر اماں بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ دن رات میرے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی، میرا صدقہ نکالتی رہتی۔ میں کبھی ٹھیک ہوتی اور کبھی ایسے لگتا کہ اب مری کہ تب مری۔ انہی پریشان کن دنوں میں ایک دن فاطمہ چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، تم ایسے کیوں لگ رہی ہو جیسے برسوں سے بیمار ہو، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ رمشا، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ فاطمہ نے پریشانی سے کہا تو میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ نہیں یار، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نے آہستہ سے اسے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، ایسا کیا ہو گیا ہے، تم اتنی بیمار لگ رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو ہمارے محلے کی سب سے پیاری لڑکی تھی اور آج دیکھو اپنی حالت۔ فاطمہ نے گہرے افسوس سے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب تمہارے گھر آنے کی وجہ سے ہوا ہے، نہ میں تمہاری بہن کی شادی میں آتی، نہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے غصے سے فاطمہ سے کہا تو وہ چونک اٹھی، مجھ سے پوچھنے لگی، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ میرے گھر آنے سے تمہاری اس حالت کا کیا تعلق؟ فاطمہ نے مجھ سے پوچھا تو پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، شادی میں آنے سے لے کر اس جن ذات کی مجھ پر نظر پڑنے تک اور پھر اس کا میرے پیچھے آنے تک، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، کہنے لگی، مجھے تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم لوگوں نے اپنی آپی کا رشتہ کرتے وقت تحقیق کیوں نہیں کی تھی؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا جن زاد ہے اور تم لوگوں نے اپنی آپی کا رشتہ اس سے طے کر دیا؟ میں نے فاطمہ کو آڑے ہاتھوں لیا تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، دراصل یہ رشتہ ایک رشتہ کروانے والی نے کروایا تھا، وہ لوگ پہلی ہی بار میں آپی کو پسند کر گئے، ہمیں بھی لڑکا پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، اسی لیے ہم نے بھی ہاں کر دی۔ ان لوگوں نے کسی بھی جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، تمہیں تو پتہ ہے ہم سفید پوش سے لوگ ہیں، زیادہ جہیز نہیں دے سکتے، اسی لیے ان لوگوں نے جب کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تو میرے ابا کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے رشتے کی حامی بھر لی اور زیادہ چھان بین بھی نہیں کی۔ آپی کی شادی کی سب کو بہت خوشی تھی، سب کچھ اچھا ہو رہا تھا، شادی کا فنکشن بھی بخیر و خوبی انجام پایا۔ آپی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اماں ابا وقتی طور پر اداس ہوئے کیونکہ آپی ان کی پہلی اولاد تھی اور پہلی اولاد سے محبت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ سکون عارضی ہوگا، آدھی رات کا وقت ہوگا، ہم سب سکون سے سو رہے تھے کہ اچانک دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ اماں ابا یا اللہ خیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے پریشانی سے ابا سے پوچھا تو ابا کہنے لگے، پتہ نہیں، لیکن مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، نہ جانے کون ہے۔ خیر ابا دروازے پر گئے تو ان کے پیچھے پیچھے میں اور اماں بھی چلے آئے۔ ابا نے دروازہ کھولنے سے پہلے عادتاً پوچھا، کون ہے؟ تو بدلے میں آپی کی آواز سن کر ہم تینوں اپنی اپنی جگہ دنگ رہ گئے۔ دروازے کے باہر آپی تھی۔ ابا نے جھٹ دروازہ کھولا۔ آپی اس وقت دلہن کے روپ میں اسی طرح سجی بنی کھڑی تھی۔ وہ اماں ابا کو دیکھ کر ایک دم روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ اماں اور ابا دونوں بے حد پریشان ہوئے، روتی ہوئی آپی کو دلاسا دیتے رہے، ساتھ ساتھ پوچھتے رہے، کیا ہوا بیٹا، تم واپس کیوں آ گئی؟ کیا بات ہے، تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اماں اور ابا کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور خود میں بہت زیادہ پریشان تھی
اور پھر آپی نے جو کچھ روتے ہوئے ہمیں بتایا اس نے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ آپی نے بتایا کہ رخصت ہو کر جب وہ اپنے سسرال گئی تو سب نے اس کا استقبال کیا، اسے کچھ دیر بعد ہی اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ آپی دلہن کی طرح سجی بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب کافی دیر تک کوئی نہیں آیا تو آپی کو تشویش ہونے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ باہر کسی سے پوچھ لے، لیکن اسے شرم سی آنے لگی اور اس وجہ سے وہ اٹھ کر دروازے تک بھی نہیں گئی۔ آپی اسی طرح بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی، اسی لیے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسی اثنا میں باہر سے کسی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یار اسد، بھائی تو بھاگ گئے۔ دوسرا پوچھنے لگا کہاں گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انہیں اپنی بیوی پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں کوئی اور لڑکی پسند تھی۔ آپی نے یہ باتیں سن لی اور اسد کے نہ آنے کی وجہ بھی انہیں معلوم ہو گئی، اسی لیے آپی چپ چاپ وہاں سے نکل آئیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا جن زاد ہے۔ وہ تو اگلے دن اس کی ماں اور بہن آئے اور انہوں نے آپی کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے اور کہا کہ میرا بیٹا تو ایسا ہے ہی نہیں، وہ تو جنات کا بچہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ غلطی ان کی نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے کی ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ کافی منہ ماری ہوئی اور پھر آپی نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ امی ابو گو کہ اتنی جلدی طلاق کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب آپی نے فیصلہ لے لیا تو پھر انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور یوں آپی اب تک گھر میں بیٹھی ہے۔ نہ تو اس کے بعد اسد بھائی آئے، نہ ہی ان کے گھر والوں میں سے کوئی آیا۔ فاطمہ نے تفصیل سے ساری بات بتائی تو میں چپ ہو گئی، لیکن تم لوگوں کو ان سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے، اور اب جو میری جان سے مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا اب میں کیا کروں؟ میں نے فاطمہ سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں امی سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا امی کو اس بارے میں پہلے سے علم تھا یا نہیں۔ فاطمہ مجھے تسلی دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ فاطمہ کے چلے جانے کے بعد میں اس کی آپی کے لیے بہت اداس ہوئی، کیونکہ اس کی آپی واقعی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے اب آگے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا اور نہ جانے اب میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ میں اپنے لیے بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ کچھ دن خیر و عافیت سے گزر گئے، نہ تو وہ جن زاد آیا اور نہ ہی اس نے دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہی دنوں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تو میرے سسرال والے میری عیدی لے کر آ گئے۔ چونکہ منگنی کے بعد پہلی عید تھی تو انہیں بھی بہت شوق تھا اور مجھے بھی بہت شوق تھا۔ وقاص کے گھر والے بڑے شوق اور محبت سے میرے لیے کچھ تحفے لے کر آئے۔ وقاص کی امی، وقاص اور اس کی بہن آئے تھے، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے ہوا۔ پھر جیسے ہی میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد میرے ہاتھ پیر مڑنے لگے اور میں زور زور سے چلانے لگی اور وقاص سے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے بھاری اور بھیانک آواز میں کہا تو وقاص ڈر گیا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے گھر والے وہ خود بھی میری اس حالت سے پریشان تھے۔ سب لوگ ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میں گھور گھور کے وقاص کو دیکھ رہی تھی۔ امی اور ابو ان کو سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مذاق کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وقاص کی امی مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور میں بار بار انہیں دیکھ کر چلا رہی تھی، اور پھر میں نے بہت زور سے چلانا شروع کر دیا اور بھیانک آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں بدستور چیختی چلاتی رہی اور یہی کہتی رہی، دفع ہو جاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اب اگر تم یہاں پر دوبارہ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں نے بہت بھاری آواز میں کہا تو وقاص اور اس کے گھر والے اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک دم کرسی پر گر سی گئی، جیسے مجھ میں جان باقی نہ ہو۔ امی اور ابا وہ تو خود بہت پریشان تھے، اور کچھ دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر نہ جانے کتنے وقت کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو امی ابو کے پریشان چہرے میرے سامنے تھے، وہ بڑی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ان دونوں نے شکر ادا کیا۔ کہنے لگے، رمشا بیٹا اب تو کیسی ہے؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر نہ جانے میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی یا سو گئی، مجھے معلوم نہیں۔
اگلے ہی دن وقاص کے گھر والوں کی طرف سے منگنی کا سامان واپس آ گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ آپ کی بچی کے اوپر جنات ہیں اور آپ نے ہمیں اس بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں کیا، اسی لیے ہم اپنے بچے کے لیے آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے معذرت کر لی اور امی ابو اس بات سے بہت آزردہ ہوئے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ابھی ابھی میرا رشتہ ہوا تھا۔ ان کو اس رشتے سے بہت امیدیں تھیں، لیکن اب جب یہ رشتہ ختم ہو گیا تو امی کتنے دنوں بیمار رہیں۔ ان کی طبیعت کافی خراب رہی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو مجرم خیال کر رہی تھی۔ گھر کی فضا کافی دن سوگوار رہی اور پھر ابا نے ہی ایک دن اماں سے کہا کہ میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم رمشا کا علاج کرواتے ہیں۔ آخر کب تک یہ ایسے ہی اس جن زادے کے زیر اثر رہے گی؟ ہمیں اس کی شادی کرنی ہے، اس کا گھر بسانا ہے۔ اگر یہ اسی طرح رہی تو پھر ہم اس کا گھر نہیں بسا سکیں گے۔ لوگ ایسی لڑکی کو قبول نہیں کرتے جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو۔ ابا نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگیں کہ آپ پتہ کریں، میں خود بھی اس بارے میں بہت پریشان ہوں۔ رمشا کی وجہ سے تو میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اماں نے دل سوز لہجے میں کہا تو ابا نے اماں کو تسلی دی۔ کہنے لگے تم بے فکر رہو، میں ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اور اس معاملے کو حل کرتا ہوں۔ لیکن اسی رات مجھے دوبارہ پھر دورہ پڑا اور میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ کمرے کی ایک ایک چیز توڑ کر رکھ دی۔ ہر چیز کمرے میں ٹوٹی بکھری پڑی تھی، کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ اماں ابا مجھے روکتے رہے لیکن میں تو ان کے قابو میں بھی نہیں آئی۔ میں نے انہیں بھی ایک دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ اماں کے تو سر پر بھی چوٹ لگی اور ابا نے خود کو بروقت سنبھال لیا۔ میں نے ابا کو بھاری اور بھیانک آواز میں مخاطب کر کے کہا، خبردار خبردار، جو تم کسی عامل کے پاس گئے تو یا کسی کو یہاں پر لے کر آئے، ورنہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے غصے سے ابا کو کہا اور پھر نیچے گر کر ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ اماں اور ابا تو رونے لگے۔ ابا نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا، میری نبض چیک کی، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح مجھے مکمل ہوش آ گیا تو اماں ابا کی زبانی مجھے اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلا۔ اماں اب اس حق میں نہیں تھی کہ ابا کسی عامل کے پاس جائیں، جبکہ ابا کہہ رہے تھے کہ ہم کب تک اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے اور اپنی بچی کا نقصان کرتے رہیں گے، اس لیے مجھے جانا چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تھے، اسی لیے میں نے ابا سے کہا، ابا آپ ضرور جائیں اور کسی عامل کا پتہ کریں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور میں اس تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ وہاں جا کر ضرور ان کا پتہ کریں۔ میں نے ابا کو آہستہ آواز میں کہا تو ابا نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ پھر ابا ایک عامل کے پاس گئے جس کے بارے میں ابا کے ہی ایک دوست نے انہیں بتایا تھا۔ ابا نے جا کر ان کو ساری کہانی بتائی تو وہ کہنے لگے کہ بچی نے اس دن جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس میرے پاس لے کر آئے، پھر میں عمل کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ ابا ان کی بات سمجھ گئے اور اسی طرح الٹے پیروں گھر چلے آئے۔ اماں سے پوچھا کہ اس دن جب اس جن زادے نے رمشا کو دیکھا تھا تو رمشا نے کیا پہنا تھا؟ اماں کو موقع مل گیا، وہ ابا سے کہنے لگیں وہی منحوس ساڑی پہنی تھی اس نے جس کے لیے گھر میں اتنا فساد ڈالا ہوا تھا۔ اماں نے کالی ساڑی نکال کر ان کو دے دی۔ ابا اسی طرح وہ ساڑی لے کر واپس اسی عامل کے پاس چلے گئے۔ اس عامل نے نہ جانے ساڑی پر کیا عمل کیا تو وہ عامل کہنے لگا کہ وہ جن ذات دراصل اس ساڑی پر عاشق ہے، اسے اس ساڑی میں وہ بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے وہ کالے رنگ کے پیچھے آیا ہے۔ اگر آپ یہ لباس جلا کر اس کی راکھ دبا دیں تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی بچی کا صدقہ دیتے رہو اور ایک پڑھائی بتا رہا ہوں وہ کرتے رہنا۔ ابا نے ان عامل کی بات اچھی طرح سے سمجھ لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل ایسے ہی کروں گا، بس میری بچی کو آرام آنا چاہیے۔ تو عامل کہنے لگے کہ بچی کو آرام آ جائے گا، بس ان ہدایات پر سارا عمل کریں۔ ابا اسی طرح اسی وقت گھر آ گئے، اماں کو ساری بات بتائی۔ ابا کی بات سن کر اماں رونے لگی تو ابا کہنے لگے اب تمہیں کیا ہو گیا، ایسے کیوں رو رہی ہو، کیوں رونے بیٹھ گئی ہو؟ ابا نے جھنجھلا کر اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی میں نے اتنے شوق اور ارمانوں سے اپنی بیٹی کے لیے یہ ساڑی بنوائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ساڑی اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اماں نے بڑے دکھی لہجے میں کہا۔ اماں کے اس انداز پر میں بھی آزردہ ہو گئی
اور اٹھ کر اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ اگر اس وقت میں آپ کی بات مان لیتی تو شاید آج میرے اوپر یہ مصیبت نہ آتی، لیکن میں نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی اور آج میں اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے معافی مانگی تو اماں نے فوراً بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، بیٹا میں تو ہمیشہ تیرے بھلے کے لیے ہی کہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کالی زبان ہے اور میرے ہی آگے آ جائے گی۔ اگر میں تجھے وہ الفاظ نہ کہتی تو شاید آج تیرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ لباس یا کنوارے پن اور شادی سے ان جنات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم مائیں ذرا ڈری رہتی ہیں کہ کنواری لڑکی کی کوئی بات باہر نہ نکل جائے، اور جتنا میں اس بات سے ڈرتی تھی اتنا ہی تمہارے معاملے میں مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ اب تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ نہ جانے کل تمہارے لیے کوئی رشتہ آئے گا بھی کہ نہیں، اور پھر نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ اماں کے اپنے ہی دکھ اور اپنے ہی پچھتاوے تھے، تاہم میں نے اماں سے کہا کہ خود کو قصوروار نہ سمجھے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بس میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابا نے اسی دن مغرب کے بعد پڑھائی کر کے وہ ساڑی جلا دی۔ جیسے جیسے وہ ساڑی جلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے کچا گوشت ہو۔ میں پاس ہی موجود تھی لیکن مجھ سے وہ بو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ساڑی کے جلنے کا مجھے خود بہت دکھ تھا، لیکن وہ اماں نے بہت شوق سے میرے لیے بنوائی تھی۔ ابا نے اس ساڑی کی راکھ اکٹھی کر لی، اسے رات کو جا کر نہر میں بہا دیا اور پھر گھر آ کر نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ اگلے دن اماں نے پڑھائی کر کے میرا صدقہ اتارا اور پھر اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میرا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، جیسے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہو۔ عامل بابا کی ہدایت کے مطابق گھر میں باقاعدگی سے پڑھائی اور صدقے کا اہتمام ہوتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اب میں بالکل ٹھیک تھی، نہ تو مجھے برے خواب دکھائی دیتے تھے نہ ہی مجھے دورے پڑتے تھے، اور وہ جن ذات تو دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ میں اب زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اماں ابا نے ارد گرد کے لوگوں کو میرے لیے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ انہی دنوں میں نے سنا کہ فاطمہ کی آپی نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں فاطمہ کے گھر گئی۔ اس کی ماں کا بہت برا حال تھا اور فاطمہ خود بھی بہت پریشان اور دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر شدت سے رونے لگی، کہنے لگی اس نے آپی کو مار دیا، اس نے آپی کو مار دیا۔ میں نے پوچھا کس نے مارا ہے آپی کو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپی یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تھی، واپس جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ آپی سے رابطہ کیا اور ہمارے گھر آنے لگا۔ اب وہ روز آپی کو لے جانے کی بات کرتا، لیکن آپی نہیں مانتی تھی۔ کچھ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے اور آپی کو زبردستی اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ جب آپی نہیں مانی تو آپی کو دورے پڑنے لگے اور وہ راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ وہ چیخنے لگتی تھی، چلانے لگتی تھی اور گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ ہم آپی کو رسی کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے، لیکن اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن کمرے سے آپی کی لاش ملی، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیسے خود کو مارا، کیونکہ وہ تو خود بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کی لاش اپنے آپ میں ایک مہمہ بن گئی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے مجھے تفصیل بتائی تو میرا دل دہل اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آخر اس کی جان کس نے لی اور آپی کو کس نے مارا؟ تو کیا وہ جن ذات جب میرے پیچھے سے ہٹا تو وہ دوبارہ فاطمہ کی آپی کے پیچھے آنے لگا؟ میں بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ اماں نے جب میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ میں اماں کو بتانے لگی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ دوبارہ پریشان نہ ہو جائے، اسی لیے صرف یہی کہا کہ راستے میں ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر پہنچی ہوں۔ اماں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ جن ذات دوبارہ میرے پیچھے نہ آ جائے، اور کیا پتہ وہ اب بھی میری طاق میں بیٹھا ہو، وہ دوبارہ واپس آ جائے، کسی دن اچانک میرے پیچھے آ جائے، یا کسی اور روپ میں، کسی اور رشتے میں میرے سامنے آ جائے۔ کسے معلوم، کیا خبر۔